شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان المبارک یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر کام، ہر لمحہ ہم سنت کے مطابق گزار لیں. صبح ہم اٹھ کے سحری کرتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم سونے کی کوشش میں ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار رہ کر کم از کم اشراق تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اس کے کئی ایک فوائد ہیں. نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں روایت ہے، اذا صلیتم الفجر فلا تناموا. میرے پیارے صحابہ، جب فجر کی نماز پڑھ لو تو پھر سونا نہیں ہے. ان طلب ارزاقکم، کیونکہ اس صبح کے وقت میں میرا اللہ اپنے بندوں کا رزق اور روزی جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. تو جو بندہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رزق کی، روزی کی، برکت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہوا ہے. وہ دعا آپ نے جو اپنی امت کے لیے کی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. اے اللہ، میری امت کا یہ جو دن کا شروع والا حصہ ہے، اس میں خصوصی برکتیں عطا فرما دے. تو صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی دعا کر کے برکتیں لی ہوئی ہیں، اور ہم اس وقت میں ان برکتوں والے ایام میں، اس برکت والے مہینے میں بھی سوئے رہے تو ہم پھر بہت بڑے غافل ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے یہ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، وہاں سے اٹھ نہیں جاتا، اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں. دوسرے نمبر پہ، جب ہم اس جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اشراق کا وقت کریں گے، ذکر اور اذکار کریں گے، تو اس کا بھی ثواب اور فائدہ ہم حاصل کریں گے. اشراق کے وقت ہم اشراق کے 2 نفل جو ہیں وہ ادا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 قربانیوں کا اجر جو ہر آدمی کے ہر جوڑ پہ صدقہ جو ہے کرنا چاہیے وہ بنتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں اشراق کی وہ بن جاتی ہیں. تو ہم اشراق کی 2 رکعتیں بھی آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لیں گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اشراق کی نماز پڑھنے کے ساتھ اٹھ کے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنی اس عادت کو تبدیل کریں اور شریعت کے مطابق اس عادت کو لے کر آئیں، اور یہ فجر کی نماز کے بعد جو تقریباً 1 گھنٹہ ہے، یہ اللہ کے لیے وقف کر کے اس میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا جو ناظرہ قرآن ہے اس کو درست کر لیں. یہ کئی ایک کام ہے جو ہم اس وقت میں بابرکت وقت میں کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.